کہ جو اس کا والد ہے نا وہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہے جی جو افسران اسے کہیں گے وہ وہی بات کریں گے. کچھ لوگ اس کا انٹرویو کر کے آئے تھے جنہوں نے آ کے کہا کہ جی وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی حاملہ نہیں تھی, کوئی کہہ رہا 2 ماہ کی تھی, کوئی 3 ماہ کی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گھر چلا کرنے آئی تھی. بعد اس نے فوری طور پہ اپنی ماں کو فون کر دیا ہے کہ زارا کا والد آ رہا ہے, یعنی کہ اس کا جو سسر ہے اور خالو بھی ہے, تو آپ لوگ ذرا احتیاط کیجئے گا. اس نے یہ بات کیوں کہی؟ جی بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, ماں کا بچہ جو ہوتا ہے نا اس میں جان پڑ گئی ہوتی ہے, تو وہ اگر اس کا جو قتل ہے نا وہ دوہرا قتل ہے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, ظلم عظیم ہے. اور اس کی جو اس نے پوری ڈیڈ باڈی پہ پچھ لگائے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ اس کے کالے علم کا حصہ ہے. مجھے پہلے دن سے اس کی شوہر کی نیت میں کھوٹ نظر آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا, پولیس کا یہ رویہ کہ وہ پریگننٹ نہیں تھی, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کچھ چیزیں کنٹروورشل ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھے دن میں مجھے وہ بھی باہر لانی پڑیں گی. اچھا ناظرین, ہم ایک دفعہ پھر آج زارا کیس کے اوپر ہی بات کریں گے, کیونکہ زارا کیس کے اوپر ایک نئی اپڈیٹ آ گئی ہے, ایک نیا انکشاف ہوا ہے. اس کے اوپر ہم فرقان شاہ صاحب کے ساتھ بات کریں گے. اور میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کیونکہ زارا کو اور اس کے والدین کو انصاف مل سکے. تو ہم آج بات کرتے ہیں سید فرقان شاہ صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے سر. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. نہیں اب بھائی جب سر بڑی ایک نیو اپڈیٹ آئی ہے, نیا انکشاف ہو گیا ہے کہ زارا کو جس خاتون نے غسل دیا, ٹھیک ہے, اس خاتون نے اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ زارا کے جو حالات تھے, اس کی باڈی کے جو حالات تھے, اس کے باڈی پارٹ کے جو حالات تھے, مطلب وہ اتنے زیادہ, مطلب اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ انسانیت کو شرمندہ کر دیا پکڑ کے. کہ بتا رہی تھی وہ عورت کہ جس نے اس کو غسل دیا کہ اس کے جسم کے اوپر جیسے پچھ نہیں لگائے جاتے, ٹھیک ہے, ایک تو اس کے پیس کیے اس کی باڈی کے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے پورے جسم کے اوپر پچھ لگائے ہوئے تھے. آپ یہ بتائیں کہ اس انٹرویو میں میری وہ والی بات ثابت ہوئی ہے کہ نہیں کہ وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی؟ سر بالکل ہوئی ہے. اس میں اس نے یہ بھی بات بولی ہے کہ جی وہ حاملہ تھی, 7 ماہ کی حاملہ تھی. ہاں, پولیس کا اب میرے تجربے کے مطابق میری ایک مبینہ اندازہ ہے میرا کہ پولیس جون سی ہے نا وہ بچہ نومولود کے 2 ٹکڑے کی ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, میں لوگ مجھے آ کے کئی دوست اپنے جرنلسٹ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمیں پولیس نے بتایا بچہ نہیں تھا. نہیں جی, میں نے کہا اگر نہیں تھا تو پیٹ چاک کیوں تھا؟ جی بالکل ٹھیک ہے, وہ اب وہ بات میری ثابت ہو گئی کہ 7 ماہ کی حاملہ تھی. 100% سر ٹھیک ہو گیا. اب پولیس دورے قتل کو لگانا اس لیے کیونکہ اتنے نومولود کو جب بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا نا, تو اس پہ پولیس کو اب تک 780 آزاد کر دینی چاہیے تھی. بالکل مجھے نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ جو اس کا والد ہے نا وہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہے, جو افسران اسے کہیں گے وہ وہی بات کریں گے. کچھ لوگ اس کا انٹرویو کر کے آئے تھے جنہوں نے آ کے کہا کہ جی وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی حاملہ نہیں تھی, کوئی کہہ رہا 2 ماہ کی تھی, کوئی 3 ماہ کی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گھر چلا کرنے آئی تھی. میری بات مان کوئی نہیں رہا. اب یہ بتائیں کہ میری وہ والی بات ثابت ہوئی ہے اس انٹرویو کے بعد؟ ایک تو یہ ہوگی, دوسری یہ بات ثابت ہوگی کہ اس کے شوہر کو اس حد تک دکھ نہیں ہے. بالکل سر, اس میں آپ کو بتاتا چلوں اور اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ سر اس میں وہ جس خاتون نے اس کا غسل کیا نا, وہ بتا رہی ہے کہ اس کا ہسبینڈ باہر اتنی تسلی سے کھڑا ہوا تھا, اس کے چہرے کے اوپر کوئی ملال ہی نہیں تھا کہ اس کی مطلب بیوی کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا ہے, قتل ہو گئی, اس دنیا سے چلی گئی, بچوں کی ماں چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے چہرے پہ بالکل ملال نہیں تھا, بڑا ریلیکس ہو کے وہ کھڑا ہوا ہے. یہاں سے میری وہ بھی بات مصدقہ ثابت ہوتی ہے کہ پہلے اس نے اپنے خالو اور سسر کو فون کیا ہے کہ آپ جا کر چیک کریں. صحیح, ٹھیک ہے, اسے کہہ رہا ہے کہ چیک کریں. ساتھ ہی اس نے اس کے موبائل سے ساری چیزیں پتہ لگ گئی ہیں نا. اس کے بعد اس نے فوری طور پہ اپنی ماں کو فون کر دیا ہے کہ زارا کا والد آ رہا ہے, یعنی کہ اس کا جو سسر ہے اور خالو بھی ہے, تو آپ لوگ ذرا احتیاط کیجئے گا. اس نے یہ بات کیوں کہی؟ جی بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, میں غیر مصدقہ باتیں نہیں کرتا. کچھ میرے دوست ہیں جو ڈس انفارمیشن کا شکار ہو کے تو میرے ساتھ بحث کر رہے تھے, تو میں ان کا برا نہیں مناتا, میرے وہ بھائی ہیں, اب انہوں نے اپنا جرنلزم کرنا ہے, لیکن جو ریالٹی ہے وہ وہی ہے. میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں. اب میری اس بات کو سچا ثابت کر دیا ہے اس جو نہلانے والی ہے, ٹھیک ہے, خاتون نے
کہ وہ اب پولیس دورہ قتل فوری طور پہ دورہ قتل کی دفعہ لگائے جی اور 780 آزاد کر دے. آئندہ والی پھر اگر یہ والی اب تک کی میری ساری باتیں سچ ہو گئی ہیں تو کیا اگلی سچ نہیں ہوگی کہ اپنی ماں اور بہن کو ریلیف دے گا؟ بالکل ڈیفینیٹلی دے گا سر, اپنے بھانجے کو بھی ساتھ ریلیف دے گا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, پولیس نے جب تک چلان سینڈ ٹو کورٹ نہیں نہ ہوتا تب تک اس کیس کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے. آفٹر دیٹ پولیس جب چلان سینڈ ٹو کورٹ ہو جائے گا, پولیس اس سے لا تعلق ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر معاملہ آ جائے گا عدالت کا اور ملزمان کا اور وکلا کا. اس میں یہ اس کے کئی ایسی فیوریبل باتیں کرے گا جو جب میں نے جو ان کے ملزمان کے فائدے میں ہوں گی. پھر میں نے ایک بات اور کہی تھی کہ شبیر کو جو زارا کا والد ہے اس کو اس سے خطرہ ہے اس کے ہسبینڈ سے. بالکل ٹھیک ہے, جس دن میں نے انٹرویو دیا اسے 2 دن کے اندر اندر اس کا ہسبینڈ شبیر کے گھر سے چلا گیا. اب میرا تو مقصد ہوتا ہے کہ صرف میں کوئی ایس ایچ او تو ہوں نہیں, نہ کوئی پولیس آفیسر ہوں, میں تو بتا سکتا ہوں اندر کی بات. ٹھیک ہے, وہ میں بتا رہا ہوں. اور وقتی طور پہ دوست احباب یہ سوچ کر کہ شاید فرقان شاہ کو جھوٹا ثابت کر کے ہمارے نمبر بنیں گے, مجھے سچا ثابت ہو کے بھی کوئی نمبر یا کپ یا ایوارڈ نہیں ملتا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے وہ جو ہے نا دوست دیکھنے والے ان کو سچ دکھاؤں, ویورز کو ایگزیکٹ فیکٹ اینڈ فگر سے بات کرو, وقتی طور پہ کچھ میرے بھائی کسی بھی وجہ سے مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات پاک سب سے بڑی ہے. وہ اینڈ پہ وہی ہوتا ہے جو میں نے کہا ہوتا ہے, سچائی سامنے آ جاتی ہے. سر میں ایک اور بات آپ سے کرتا چلوں کہ آیا یہ جو اس کے بچے کو جو کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا جی کہ یہ ذرائع کے مطابق یہ خبر ہے کہ زارا پریگننٹ نہیں تھی, لیکن جیسے آج اس انٹرویو میں اس خاتون نے بول دیا کہ زارا پریگننٹ تھی, اس کا پیٹ چاک کیا گیا, تو زارا کے بچے کو کیوں چھپایا جا رہا ہے, اس بات کو کیوں پیچھے لے کے جایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا مطلب؟ اگر وہ بچے کو شو آف کریں گے تو ایک پینک پھیلے گا. اچھا, عوام میں دیکھیں نا, ایک نومولود 6-7 سال کا جو بچہ ہے اس کو اگر آپ مار دیتے ہیں تو وہ بڑا خطرناک قسم کا پینک پھیلے گا. اس کے 2 ٹکڑے کر کے آپ نے اس کو بھی پھینک دیا, اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کر 7 ماہ کا بچہ جو ہوتا ہے نا اس میں جان پڑ گئی ہوتی ہے, تو وہ اگر اس کا جو قتل ہے نا وہ دورہ قتل ہے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, ظلم عظیم ہے, اور اس کی جو اس نے پوری ڈیڈ باڈی پہ پچ لگائے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ اس کے کالے علم کا حصہ ہے. اچھا, ہاں جی, وہ اس بابے کی ڈائریکشن پہ اس نے کیا ہے جو بھی کیا ہے. سر اس پہ ایک اور بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا آیا صبرا بی بی کو 302 کے 2 قتلوں سے 1 قتل کے اندر کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر وہ چھوٹے بچے نومولود کی باڈی کا ذکر کریں گے نا تو پھر 780 آزاد کرنی پڑے گی. میری طرح پھر اور لوگ بھی شور مچانا شروع کر دیں گے, تو 780 پولیس کی مجبوری ہوگی کہ وہ نہیں آزاد کرنا چاہتے یا جو بھی مجبوری ہے, لیکن 780 تو اس میں بنتی ہے, اس میں 780 سے ہٹ کے کوئی دفعہ نہیں بنتی. صحیح. اچھا سر, میں آپ سے ایک اور بات ڈسکس کرتا چلوں, بتاتا چلوں آپ کو کہ جس خاتون نے غسل دلوایا وہ خاتون بتا رہی ہے کہ زارا کی باڈی کے یہ حالات تھے کہ اس کی اتنی بازو, ٹھیک ہے, اور گھٹنوں تک اس کی ٹانگیں کاٹ دی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے مطلب باڈی کے مطلب کہتی کہ میں ایک دفعہ اندر گئی ہوں اور میں باہر آ گئی ہوں. کہتی کوئی بھی انسان اس کے پاس جا کے اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن میں نے بڑی ہمت کر کے اپنی بیٹیوں کو بولا کہ آؤ, یہ مطلب میں بھی ایک فیمیل ہوں, میں بھی ایک ماں ہوں, ٹھیک ہے, تو میں آؤ غسل کرواتے ہیں. کار ثواب کی نیت سے انہوں نے کیا نا. جی بالکل ایسے. انہوں نے لاش پہ ایک تو انہیں ریونج تھا, جی, اس کی بیٹی پہ الزام لگایا تھا. دوسرا, اب آپ ایک آج میں اور پریڈکشن کر رہا ہوں. اچھا, جب یہ کیس جو ہی ٹھنڈا ہوگا نا تو قدیر کی ایک اور شادی منظر عام پہ آ جائے گی. اچھا, یا وہ یہ شو آف کرے گا کہ میں اب کر رہا ہوں, یا پہلے کی کو فرنٹ پہ لے آئے گا, یا نہیں لاتا, یا باہر کے لیکن آ جائے گی. ٹھیک ہے. قدیر کو کے جو موبائل ہے نا وہ فورینزک ہو رہے ہیں. اچھا, اس میں جب اس کی فائنل رپورٹ آئے گی, جو اس نے ڈیلیٹ کیا, جب وہ واپس آئے گا نا تو پھر اس کا کردار بھی واضح ہو جائے گا, سامنے آ جائے گا. ہاں, اس خاتون جس نے اس کو نہلایا, اس کے بیان میں وہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ جون سی خاتون یہ ہے قدیر ہے, اس کو اتنا زیادہ دکھ نہیں تھا. وہ کہہ رہی بالکل کوئی ملال نہیں تھا, کوئی ملال نہیں تھا. دوسرا, یہ جون سی بات ہے کہ یہ اپنی ماں اور بہن کے ابھی تک حمایت میں ہے. بالکل,
ٹھیک ہے, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ اس وجہ سے میڈیا پہ آ کر نہیں بول رہا. جی بالکل ایسے یہ بھی بات واضح ہو جائے گی. چند دن کی بات ہے, چند دن کی, صرف اس کیس کو ٹھنڈا ہونے دے. اور ایک نئی مبینہ اطلاع آئی ہے کہ وہ جو پیر ہے اصل, جی وہ نہیں پکڑا گیا, اس کا کچھ چیلا چمالا پکڑا گیا. اچھا. پیر ابھی تک بھاگا ہوا ہے, وہ جو کالا علم والا کالے علم والا جو بابا ہے نا, وہ بابا جی بھاگے ہوئے ہیں. جی. تو ابھی تک اصل والا بابا نہیں پکڑا گیا. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو زارا کے والد ہیں, زارا کی فیملی ہے, کیا ان کو انصاف مل جائے گا کہ نہیں ملے گا, کہ یہ کچرے کی وہ کہتے ہیں نا ڈبے میں یہ فائل پھینک دی جائے گی؟ میں اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے سارا کچھ اس کے شوہر پہ. مجھے پہلے دن سے اس کی شوہر کی نیت میں کھوٹ نظر آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا, پولیس کا یہ رویہ کہ وہ پریگننٹ نہیں تھی, جی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی. کچھ چیزیں کنٹروورشل ہیں جی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھے دن میں مجھے وہ بھی باہر لانی پڑیں گی. اچھا. ہاں جی, کیونکہ میں اس بچی کو بے سہارا اور لوارث نہیں چھوڑوں گا. صحیح. میں جو دیکھیں نا, ہر بندے نے اپنی طاقت کے مطابق کرنا ہے نا. گھوڑے نے گھوڑے کا وزن اٹھانا ہے, ہاتھی نے ہاتھی کا اٹھانا ہے. جو میری رسپانسبلٹی ہے جی ایز اے جرنلسٹ, جی ایز اے اینالسٹ, جی وہ میں پوری کروں گا. سر میں باز نہیں آؤں گا, میں اس کیس کا پیچھا کروں گا. میں آپ جیسے بھائیوں کو ریکویسٹ کر کے موقع پہ بھیجوں گا. بالکل سر. ایک ایک بیان لوں گا, ایک ایک محلے دار, ایک ایک رشتہ دار سے بیہائنڈ دی کیمرہ ان سے کوسچننگ کروں گا, اور ان سے پوچھ کے اس بات کو, اصل حقائق کو, جو اس میں اور بھی ملزم ہیں ان کو منظر عام پہ میں لے کے آؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے اپنی قوم کے ساتھ. سر میں اینڈ پہ آپ سے ایک سوال آخری کرتا چلوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ زہرا اور اس کا خامد اور جو اس کی خالہ زہرا کی, ساس بھی تھی خالہ بھی تھی, ٹھیک ہے, آیا کہ اس بات کے پیچھے کوئی اور بھی کوئی ماسٹر مائنڈ ہے کہ یہ صرف ایک اپنی بیٹی کی وجہ سے ہی زہرا کے ساتھ اتنا تشدد کیا کہ اس کو مطلب بے دردی کے ساتھ, میں پھر دوبارہ بولوں گا کہ انسانیت بھی شرمندہ ہو گئی. لیکن جو میں آپ کو ایک بات میں نے ہلکا سا ہنٹ دیا ہے, لیکن آپ بڑے سمجھدار صحافی ہیں, آپ وہ پوری مجھ سے نکلوانا چاہ رہے ہیں جی, کہ جو دوسری شادی والا عنصر ہے نا, وہ اس میں آنا ہی آنا ہے, جلد سامنے آ جائے گا. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے, آپ نے ٹائم دیا. جی تو ناظرین, جیسا کہ زارا کی جتنی بھی نیو اپڈیٹ تھی آپ کے سامنے ہم نے لا کے رکھی, اور جتنی بھی نیو اپڈیٹ اور آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے. ناظرین کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے ہمیں کہ کیا زارا کی جو خالہ ہے اور اس کی ساس بھی ہے, بن ماں کے بیٹی تھی زارا جس کے ساتھ اتنا ظلم تشدد کیا گیا, کیا اس کو کیسی سزا ملنی چاہیے جو اس کی خالہ بھی اور ساس بھی جس نے اس کے ساتھ اتنا تشدد کر کے اس کے زندگی کو, اس دنیا سے اس کی زندگی کو ختم کیا, اور اس کے ساتھ اتنا مطلب پھر دوبارہ میرے منہ سے بار بار یہی الفاظ نکل رہے کہ انسانیت کو شرمندہ کر دیا. کمنٹ سیکشن آپ کے لیے بنا ہے, اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا کہ زارا کی خالہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, اس کے ساتھ کیسا بہیو ہونا چاہیے اور اس کو کیسی سزا ملنی چاہیے. اس کے ساتھ اپنے میزبان عدنان خان کو دیں اجازت. کیمرہ مین نعمان گوری کے ساتھ اللہ حافظ.